کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے کافی عرصے سے کچھ ٹاکس چل رہی تھیں کہ بھارت جو ہے وہ آٹا جو ویٹ ہے وہ بھیجنا چاہتا ہے ایران کو 50,000 ٹن جو ویٹ تھا وہ انڈیا جو ہے وہ ایران بھیجنا چاہ رہا تھا سوری افغانستان بھیجنا چاہ رہا تھا لیکن کوئی موڈیلٹیز طے نہیں ہو پا رہی تھی میرا خیال ہے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا میتھڈ جو ہے وہ نہیں طے ہو رہا تھا کہ کس طرح جانا ہے پاکستان یہ کہتا تھا کہ ایران انڈیا جو ہے وہ آٹا وہاں پہ ڈراپ کرے اور ہم شاید آگے لے کے جائیں اور انڈیا چاہتا تھا کہ ہماری ٹرانسپورٹ شاید آگے جائے تو اس سارے پروسیس میں ابھی جو انڈیا کے فارن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں جو جے شنکر صاحب ان کی بات ہوئی ہے ایرانی فارن منسٹر حسین عامر عبداللہین سے اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے یہ آفر ایران کی طرف سے انڈیا کو کی گئی ہے اچھا اب یہ ظاہری بات ہے ایک شپنگ کا جو پروسیجر ہوگا کیا ہوگا کیونکہ 50,000 ٹن جو ہے وہ بھیجنا اس سے پہلے میرا خیال ہے انڈیا جو ہے وہ 5 لاکھ ڈوزز جو کووڈ-19 کی ویکسین ہے وایا افغانستان وہ افغانستان وایا تہران جنوری 1 کو بھیج چکا ہے اور کیونکہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ وہ نہیں ہے بائیلیٹرل اس وقت نہیں ہو پا رہی کوئی ٹریڈ نہیں ہے کوئی فلائٹس نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہا ہے اگر انڈیا سے جو چیزیں آ رہی تھیں یہ پاکستان کو بڑی سوئفٹلی کر لینی چاہیے تھی لیکن اگر اتنا لانگ پروسیجر رہا 2 مہینے ہو گئے سنیں ٹاکس ہو رہی تھیں اور ان 2 مہینوں میں کوئی سولوشن نہیں نکل سکا تو اب ایران نے اپنی جو سروسز آفر کر دی ہیں اس کے بڑے لانگ ٹرم دیر آئے جو ہیں وہ امپیکٹ پڑیں گے پاکستان کے اوپر ماضی میں بھی ہم نے we didn't let India to trade with Afghanistan or we didn't let India to trade with the Central Asian countries using پاکستان میں 2 طرح کے طبقے ہیں دھڑے ہیں ایک طبقہ وہ ہے یہ جو شروع سے یہ چیز کہتا رہا ہے کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو سینٹرل ایشیا سے جو انرجی پروجیکٹس ہیں جو انرجی کوریڈور ہے وہ انڈیا تک جانے دیں اور تاکہ انڈیا میں اگر وہ انرجی پہنچے گی تو کاروبار ہوگا تو پاکستان میں ایک طبقہ تو یہ کہتا رہا یہ جانے دیں کیونکہ پاکستان کی اس طرح لیوریج بڑھتی ہے ایک طبقہ وہ کہتا ہے نہیں جی ہم کیوں انڈیا کے اندر چولہے چلنے دیں وائی شیل وی لیٹ انڈیا ٹو گرو یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں سم ہاؤ انڈیا اور ایران کی یہ they are going to damage Pakistan's influence in Afghanistan. They're going to damage Pakistan's influence over Taliban because Taliban ایران جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے ان ممالک کو جو افغانستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں سو ایک گروپ تو ہے جو پاکستان کا استعمال کرے گا ایک گروپ ہے جو ایران کا استعمال کرے گا اور ایک گروپ وہ ہے جو شاید یو اے ای یا قطر کا استعمال کرے گا پاکستان میں میرے خیال سے میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان نے شاید اس اپرچونٹی کو مس کیا ہے یا پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان شاید اس کو کمفرٹیبل نہیں ہے کہ اگر 50,000 گندم جو ہے وہ ہمارے راستے سے گزرے تو یہ شاید اس میں سے ہماری سیکیورٹی کو پرابلم ہے کیونکہ جو سیکیورٹی آپریٹرز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ سے سوچتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بہت سارے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ان لوگوں کا آنا جانا شاید اس میں سے سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹرک ڈرائیور نہ ہوں کوئی انٹیلیجنس کے لوگ بیچ میں آ جائیں ایران سمجھتا ہے کہ وہ انڈیا کا سہارا لے کے یا انڈیا کا انٹرسٹ استعمال انڈیا کو یوز کر کے وہ اپنا ایک گروپ بنانا چاہتا ہے کیونکہ ایران اوبیسلی نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کنٹرول ہو افغانستان کے اوپر ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جی ہماری طالبان کے اوپر انفلوئنس ہے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جی وہ ہماری بات بھی نہیں سنتے انہوں نے فینسنگ کے معاملات خراب کر دیے تیسرا ہم دنیا کے سامنے ایڈوکیسی ان کی کر رہے ہیں میجورٹی جو ممالک ہیں وہ کہیں ہم پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے کہ یار ان کے اپنے معاملات یہاں ہمیں وہ نیوٹرل اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح وہ قطر کو یو اے ای کو سمجھتے ہیں ایران کا یہ پرابلم ہے کہ ایران ویسٹرن ممالک کے سامنے اس کی وہ بات نہیں ہے سو انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے انہوں نے ایک اچھا لنک دوبارہ ڈھونڈا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے لیے کنٹینیوسلی مسئلے پیدا کر سکتا ہے ایرانی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بائی پاس کیا کیونکہ ایران جو ہے انہوں نے پاکستان کو بلیم بھی کیا ہے ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ
पंजशीर का मामला हुआ था, तो उस वक़्त ये कहा गया था जी कि पाकिस्तान है जो कि ईरान को जो पंजशीर में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, ड्रोन जो है वो सप्लाई कर रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है तालिबान को वहाँ पे, और पाक ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से लगाए थे कि हम जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन की बजाय जियो इकोनॉमिक की तरफ जाएँगे, तो वो अगर वो उसकी तरफ जाएँगे तो फिर तो हमें ऑब्वियसली इंडिया के साथ भी ट्रेड इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें फिर ईरान के साथ भी ट्रेड इम्प्रूव करनी चाहिए, चाइना के साथ भी करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की कैपेसिटी कोई नहीं है, और हम जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान जा रहे हैं कि सेंट्रल एशिया तक एक्सेस दें, जो कि मुझे कभी भी वर्केबल नहीं लगता। 2 ही ममालिक बचते हैं, 3, या इंडिया है, या ईरान है, या चाइना है। चाइना के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड वैसे ही बड़ा टिल्टेड है, वो तो चाइनीज़ को हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, हम कितनी को हमारी मार्केट में इतना जान नहीं है कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकें। इंडिया के साथ वैसे मामलात बंद हैं, ईरान के साथ जो है वो सैंक्शंस हैं, अफ़गानिस्तान के ज़रिए एक्सेस नहीं है हमें सेंट्रल एशिया को, तो टेक्निकली हम लैंडलॉक्ड हैं। हमें हमारे जो नेबर होने के बावजूद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे अंदर शायद फ़ैसला लेने की ताकत नहीं है कि अभी अ, अगर हमारी इंडिया के साथ चलो मामलात नहीं हैं, तो हमें कम से कम इंडिया को इजाज़त दे देनी चाहिए थी